پاکستان کا شمار دنیا کی ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں قدرت نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وطن عزیز میں جہاں عظیم ترین برفانی چوٹیاں، طول و عرض اور دنیا کی عظیم ترین گلیشیئر، قدرتی چشمے، خوبصورت جھیلیں، بہلکاتے دریا، ریگستان، معدنیات، جنگلات اور ہر طرح کے موسم شامل ہیں، وہاں ملک کے مختلف علاقوں میں زمانہ قدیم میں مختلف حکمرانوں کے ارادوں میں تعمیر کیے جانے والے پرشکوہ تاریخی قلعے بھی موجود ہیں، جو کہ نہ صرف ہماری تاریخی بلکہ ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ 5000 سالہ قدیم تہذیب کے حامل سندھ دھرتی پر بھی صدیوں قدیم 3 بڑے قلعے ہیں، جن میں کوٹ ڈیجی، رانی کوٹ اور عمر کوٹ شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو سندھ دھرتی پر واقع مغل بادشاہوں کی وجہ سے معروف ہونے والے تاریخی قلعے عمر کوٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ عمر کوٹ کے قلعے کے منظر دیکھنے والے کو آج بھی محبوط کر دیتے ہیں۔ یہ قلعہ اپنی بناوٹ، خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے صرف برصغیر بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ سندھ کے ضلع عمر کوٹ کی وجہ سے شہرت تو اس دھرتی پر مغل شہنشاہ اکبر کی پیدائش اور عمر ماورائی کی داستان ہے، مگر عمر کوٹ کا تاریخی قلعہ یہاں کی ہمیشہ پہچان رہا ہے۔ اس قلعے سے عمر ماورائی کی مشہور لوک کہانی بھی وابستہ ہے۔ اس قلعے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ عمر کوٹ قلعے کو اکبر اعظم سے تعلق کی وجہ سے اس دور اکبری کی یادگار بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ عمر کوٹ کا چھوٹا سا قصبہ جو ریت کے ٹیلوں کے کنارے پر سندھ کے مشرقی صحرا کو الگ کرتا ہے، یہاں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی جائے پیدائش ہے۔ یہ جگہ ایک چھت دار احاطہ سا ہے جو 1898 میں مقامی زمیندار سید میر شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے مشرقی جانب پتھر کا گنبد موجود ہے۔ یہ جگہ بادشاہ اکبر کے آغاز یادگار کے طور سے بنائی گئی، جو 1542 میں یہاں پیدا ہوا۔ اس نے 49 سال 1556 1606 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ تعمیر پختہ اینٹوں سے کی گئی ہے، جس کے اوپر گنبد نما چھت ہے جو 50x50 سائز میں عموماً سے تعمیر ہے۔ عمر کوٹ کے قلعے میں قائم میوزیم میں موجود ہتھیار، زیورات، سکے، شاہی فرمان اور خطوط کے نمونوں کے علاوہ مجسمے قدیم دور کی داستان سناتے ہیں۔ تاریخ کے درپیوں میں جھانکا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجود قلعہ پہلے یہاں نہ تھا بلکہ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش والے پتھر کے پاس تھا۔ یہ غلط ہے کہ قلعہ اصل میں موجود مقام پر ہی موجود تھا، جس کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ منجمد کے گولے اس قلعے کے اندر سے ملے ہیں۔ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کے پتھر کے اطراف میں جو چھوٹی گھڑیوں کی بنیادوں کے نشانات ملتے ہیں، وہ ان سرداروں کی چھوٹی چھوٹی گھڑیاں تھیں جو اس پایتخت کے ارد گرد تعمیر کروایا کرتے تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کوٹ یا امر کوٹ کا قلعہ 14ویں صدی میں عمر کوٹ کے پہلے حاکم عمر سمور نے تعمیر کرایا تھا، جو عمر ماورائی کی داستان کا مرکزی کردار بھی تھا۔ 13ویں صدی کے آخر میں راجپوت حکمران پرمار سوڈھو نے اس شہر پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نادر شاہ سے شکست کھا کر عمر کوٹ پہنچا تھا تو اس کا استقبال کرنے والا رانا پرساد اسی پرمار سوڈھو کی اولاد میں سے تھا۔ عمر کوٹ میں جو بھی حکومت کرتا تھا اس کو رانو خطاب دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راجپوتوں نے یہ قلعہ کولہاڑ حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ کولہاڑیوں نے اسے جودھ پور کے راجا کو بیچ دیا اور تالپور خاندان نے جب کولہاڑوں سے اقتدار چھین کر سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کی تو انہوں نے 1813 میں جودھ پور کے حکمرانوں سے یہ قلعہ واپس لیا۔ انگریزوں نے جب 1843 میں سندھ فتح کیا تو یہ قلعہ انگریز سرکار کے قبضے میں آ گیا۔ جب میاں نور محمد کولہاڑی حکم سندھ نے موجود قلعہ نئے سرے سے تعمیر کروایا تو آس پاس جو اینٹ اور پتھر ملا وہ سب لا کر اس قلعے میں لگا دیا۔ اس طرح قلعے کے سامنے جو 2 پتھر ہندی تحریر والے نصب ہیں وہ بھی کہیں سے دستیاب ہوئے ہیں، جو یہاں بے ترتیب چن دیے گئے تھے۔ ان پتھروں کی تحریر کا موجود قلعہ کی تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کچھ پتھر میاں نور محمد کولہاڑی نے حیدرآباد کی طرف سے بذریعہ کشتیاں منگوائی تھیں، جو اس کی اپنی تخلیق کروائی ہوئی نہر نوروا کے ذریعے لائے گئے تھے۔ جو ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد کے یہ پتھر
گنجے ٹکڑ پہاڑ کے کسی مندر یا غار سے ملے ہو جہاں زمانے قدیم میں ہندوؤں کا تعلق تھا۔ بعض تاریخ نویسی کے نزدیک یہ قلعہ اصل میں امیر کوٹ تھا، چونکہ یہ امیر سرداروں اور حاکموں کی جائے سکونت رہا ہے اس لیے اسے امر کوٹ کا نام دیا گیا تھا۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ امر کوٹ اور امر کوٹ دو الگ الگ شہر تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک قلعہ ہے جس کو پہلے امر کوٹ اور بعد میں امر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امر کوٹ قلعے کے تعلق اور ضلع امر کوٹ کے بارے میں تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ میاں نور محمد کلہوڑو نے اس قلعے میں پناہ لی تھی۔ 1780 میں یہاں عبد النبی کلہوڑو نے راجہ جودھپور کی مدد سے میر بجار کو قتل کیا اور اس کے صلے میں یہ قلعہ راجہ جودھپور کو دے دیا گیا۔ راجپوتوں سے یہ قلعہ میر غلام علی خان تالپور نے 1813 میں واپس لیا۔ 1843 میں اس قلعے پر برطانوی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ امر کوٹ قلعہ مستطیل شکل میں ہے جو پکی اینٹوں اور پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ اس کی اندرونی اور بیرونی دیواروں مروتی ہے۔ اس کی 4 گولائی دار برج ہے۔ اس کی بیرونی چہار دیوار 17 فٹ وسیع ہے جو کہ 45 فٹ تک اونچی ہے، جبکہ دیوار کی موٹائی 8 فٹ ہے۔ اس قلعے سے شہر کی نگرانی کے لیے ایک بلند برج بنائی گئی تھی جہاں کبھی 7 توپیں نصب تھیں۔ اس قلعے میں محکمہ آثار قدیمہ پاکستان نے 1968 میں ایک عجائب گھر قائم کیا ہے۔ بعد میں حکومت کی طرف سے سرکٹ ہاؤس بھی قائم کیا گیا۔ بعض مورخین اس قلعے کے بارے میں رقم طراز ہے کہ اس قلعے کی بنیاد کو عمر سومرو کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے جس نے 1355-1390 تک یہاں حکومت کی، جبکہ کچھ مورخین اس امر کوٹ کا نام دیتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ قلعہ 14ویں صدی عیسوی سے پہلے بھی کا ہے۔ اس کے مطابق جب امر کوٹ کے راجہ سوڈا کی بیٹی سے بدنوشی راجہ منڈم رائے کی شادی ہوئی، اس وقت 616 سمت میں راجہ منڈم رائے کی گدی تھی جو 559 کا زمانہ بنتا ہے۔ بہرحال امر کوٹ اس وقت موجود تھا۔ اس طرح امر کوٹ صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے جو حیدرآباد سے مشرق کی طرف 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امر کوٹ کا بانی عمر سومرا دوم سومرو قبیلے کا سردار تھا جس نے سندھ پر 1355-1390 تک حکومت کی۔ محررین کے مطابق عمر سومرا کا پایا تخت طریق تلہ متلی میں تھا جو اس وقت امر کوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ تعلقہ اس وقت راجہ میڑ کے زیر کنٹرول تھا۔ عام طور پر قیاس کہا جاتا ہے کہ امر کوٹ شہر راجہ امر سنگھ 11ویں صدی میں بسایا تھا۔ مغل بادشاہ ہمایوں 1542 میں راجہ بیر کی دعوت پر امر کوٹ آیا۔ تاریخ مصوری کے مطابق راجہ نے اپنی درباریوں کے ساتھ ہمایوں کا استقبال کیا اور اس کے قدیم بوسی کے بعد اپنی رہائش گاہ کے لیے خالی کر دی۔ بادشاہ نے قلعے کے باہر چند دن قیام کیا اور بلقیس مکانی کے ہمداں بانو بیگم کو قلعے کے اندر بھیج دیا جہاں اکبر 15 اکتوبر 1542 میں پیدا ہوا۔ یہ امر بھی تحقیق طلب ہے کہ اکبر قلعہ میں پیدا ہوا یا قلعے سے 1.5 کلومیٹر دور شمال کی جانب سے ایک چھتدار جگہ جو کہ مقامی زمیندار میر شاہ نے 1898 میں بنوائی تھی۔ اکبر امر کوٹ کے قلعے میں ہی پیدا ہوا جیسے کہ گلبدن بیگم نے ہمایوں نامہ میں بیان کیا ہے، جیسے محققین نے بھی صحیح ثابت کیا ہے۔ امر کوٹ قلعہ زیادہ تر سوڈوہول قبائل راجپوت کے زیر تصرف رہا ہے۔ امر کوٹ یا امر کوٹ کو پامار سوڈا راجہ عمر سومرا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا امر کوٹ، مگر دیکھنے میں قلعے کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا نہیں۔ بعض محققین کے مطابق یہ قلعہ نور محمد کلہوڑ نے 1746 میں بنوایا۔ یہ کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ میاں نور محمد کلہوڑ نے پرانا قلعہ گرا کر یہ نیا قلعہ بنوایا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اکبر کی جائے پیدائش کے مقام پر قلعہ تھا۔ ماہرین تاریخی آثار کو اس جگہ پر قلعے کی کوئی نشان نہیں ملی۔ یہ قلعہ لمبائی میں 292 میٹر اور چوڑائی 228 میٹر، جبکہ اس کی بیرونی فیصل 3 میٹر موٹی جو قدرتی طور پہ اندرونی اور بیرونی طور پر ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 قدرے گولائی
برج ہے۔ ان میں سے ایک برج تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور دوسرا بھی گرنے والا ہے۔ ان برجوں کے سامنے کی دیواریں سورج کی تپش سے پکی ہوئی اینٹوں کی ہے۔ اس کا داخلی دروازہ شاہی دروازہ کہلاتا ہے، جو قلعے کی مشرقی دیوار میں ہے۔ نقشے کے مطابق یہ خفیہ راستہ ہے اور اوپر محراب سے یہ حصہ جو بعد کی تعمیر ہے۔ داخلی دروازے کے دونوں برج گھوڑے کے سموں سے مشابہہ ہیں، جو رائے رتن سنگھ کے گھوڑے کے سموں سے منسوب ہے۔ روایت کے مطابق جب رائے رتن سنگھ کو قلعے میں پھانسی دی جا رہی تھی تو اس کے گھوڑے نے دیواروں پلنگنے کی کوشش کی تھی۔ قلعے کے شمال مغرب کی طرف سنگھ کٹو ذات پتھر کی 8 ستونوں پر ایک چھت کے نیچے ایچ ڈی واسٹن کی قبر ہے، جو یہاں تر اور پارکر ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا۔